بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کوئی ایسے شخص ہیں جس نے ابھی سیکس کرنا شروع کیا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی ایک ہی دو حرکتوں کو گھما رہے ہوں، تو یہ کافی حد سے زیادہ محسوس ہو سکتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے، کیا میں بورنگ سیکس کر رہا ہوں؟ کیا باقی سب مصروف اور پاگل حرکتیں کر رہے ہیں؟ اصل میں سب سے بہترین اور مقبول سیکس پوزیشنز کیا ہیں؟ سب سے زیادہ مقبول جنسی پوزیشن۔ جب بات جنسی پوزیشنوں کی ہو تو بہت سارے مضامین، کتابیں اندام نہانی پر مرکوز ہوتی ہیں، چاہے آپ ہم جنس پرست ہوں یا نہ ہوں۔ یہاں پر ہم 10 جنسی پوزیشنیں اور انہیں کیسے کرنا ہے ان کے بارے میں بتائیں گے۔ ڈوگی سٹائل۔ ڈوگی سٹائل گہرے دخول اور خوشی کے لیے اکثر لوگوں کے پسندیدہ سٹائل میں سے ایک ہے۔ جنسی معالج کرسٹوفر بریٹ رینس کا کہنا ہے کہ ڈوگی سٹائل ہم جنس پرستوں کی سب سے زیادہ پسندیدہ پوزیشن ہے۔ اس پوزیشن میں عام طور پر عورت نیچے کی طرف منہ کر کے اپنے دونوں ہاتھ اور اپنے دونوں گھٹنے یا پاؤں زمین پر ٹیک دیتی ہے، یا وہ اپنا سر نیچے رکھ سکتی ہے اور اوپر کے ساتھ یا تو اپنے گھٹنوں یا بستر کے کنارے پر نیچے کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مرد عورت کے جسم کے ساتھ اپنے نفس کو رگڑیں، انگلیاں ڈالیں یا اپنے ساتھی کی کلٹ یا نپلز کا مساج کریں۔ سیکسولوجسٹ لارین فرنچ کا کہنا ہے کہ اگر آپ گہرائی تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بازوؤں کو نیچے لے جا سکتے ہیں تاکہ آپ اپنے بازوؤں پر آرام کر رہے ہوں اور آپ کا چہرہ زیادہ نیچے ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہاتھوں اور گھٹنوں سے بہترین زاویہ ہے اور شاید ایک تکیے کے ساتھ کھڑا ہو جس سے آپ شاید اپنی گہرائی میں دیکھ رہے ہوں۔ مشنری۔ یہ پوزیشن آپ کی دوسری پسندیدہ پوزیشن ہے اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والی پوزیشن ہے۔ لارین کا کہنا ہے، اگرچہ مشنری کو تھوڑا سا برا ریپ ملتا ہے، یہ قربت کے لیے واقعہ ایک بہترین مقام ہے۔ اس کے علاوہ آپ مشنری کے ساتھ گہرائی کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے پارٹنر کے نیچے تکیہ رکھ کر اسے اوپر اٹھا سکتے ہیں، جو واقعہ دخول کی سطح کو تبدیل کر سکتا ہے، حیرت انگیز طور پر۔ کرس کا کہنا ہے کہ اگر آپ لچکدار نہیں ہیں تو عضو تناسل والے دو افراد کے لیے یہ تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، یعنی ہم جنس پرستوں کے لیے۔ نچلا حصہ ان کی پیٹھ پر لیٹ جاتا ہے، لیکن مقعد کے مقام کی وجہ سے اکثر ان کی ٹانگیں اوپر آنی پڑتی ہیں تاکہ اوپر والا یعنی ساتھی داخل کرنے والا در حقیقت ان میں گھس سکے۔ نمبر 3، کو گرل۔ کرس کا کہنا ہے کہ کو گرل وہ ہوتی ہے جب نچلا حصہ اوپر کی طرف گھوم رہا ہوتا ہے، جو بستر یا فرش یا کہیں بھی پر لیٹی ہوتی ہے اور اوپر کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ کو گرل کے بارے میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ رفتار کے ساتھ ساتھ دخول کی گہرائی پر نیچے کو کنٹرول دیتا ہے۔ اگر ہم لڑکے اور لڑکی کے ساتھیوں کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ نیچے لیٹے ہوئے ہیں تو آپ اپنے ساتھی کی چھاتیوں، نپلوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں۔ نمبر 4، ریورس کو گرل۔ اگر آپ کو خوبصورت خاتون مل گئی ہے جس کا سامنا پیروں کی طرف ہوتا ہے، یہ واقعہ ایک زبردست بٹ شاٹ ہے اور آپ اپنے پیروں یا گھٹنوں کے بل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 5، چمچہ چلانا۔ تو ظاہر ہے آپ نے دونوں لوگوں کو اپنے اطراف میں لٹایا ہوا ہے، ایک شخص پیچھے۔ میرے خیال میں بہت زیادہ چمچہ چلانا اکثر ایسا ہوتا ہے جیسے یا تو جھکی ہوئی ٹانگ کی پوزیشن میں یا ایک ٹانگ سامنے والے شخص کے لیے تھوڑی سی اوپر کی ہوتی ہے، تھوڑی سی رسائی دینے کے لیے۔ لارین کہتی ہیں، دو لوگوں کے لیے بھی یہ ایک بہترین پوزیشن ہو سکتی ہے، چاہے بڑا چمچ اپنی انگلیوں کو چھوٹے چمچوں کے کلٹ یا چھاتیوں سے کھیلنے کے لیے استعمال کرے۔ مجھے یہ پوزیشنیں بہت پسند ہیں کیونکہ یہ کلٹ تک آسان رسائی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بات کا امکان بہت زیادہ ہے کہ ہم کچھ اور گیزمنگ کرنے جا رہے ہیں، جو حیرت انگیز ہے۔ کرس کا کہنا ہے کہ یہ عضو تناسل والے دو لوگوں کے لیے بھی ایک انتہائی عمدہ پوزیشن ہے۔ یہ ایک بہت ہی عمدہ پوزیشن ہو سکتی ہے جس میں
چھوٹا چمچ نیچے، بڑے چمچ اوپر کے سامنے رکھا جائے اور پیچھے سے گھس جائے۔ نمبر 6، 69 یعنی 69۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے، ہم عین وقت پر ایک دوسرے کو اورل سیکس دینے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو ایک دوسرے پر اتر جانا، اور یہ وہ 6-9 قسم کی شکل پیدا کرتا ہے۔ لارین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ جوڑوں کے لیے اونچائی راستے میں آ سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس بہت لمبا پارٹنر ہے یا بہت چھوٹا پارٹنر ہے تو 69 بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سیکس تھراپسٹ ناؤمی ہچنگز کا کہنا ہے کہ 69 سال کی عمر والی خواتین کے لیے بہت عام بات ہے۔ آپ وہاں ٹانگوں کے درمیان لیٹے ہوئے ہیں، یہ زیادہ نرم ہے، اور بعض اوقات لوگوں کے جسم کے اعضاء میں زخم ہوتے ہیں یا وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس سے کچھ زیادہ آرام دہ ہو سکتا ہے۔ کرس بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ کون سا 69 آپ کے لیے کام کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے اپنے اطراف میں لیٹنا اور یہ کرنا سب سے بہتر ہے، خاص طور پر اگر آپ کا جنسی ساتھی لٹکا ہوا ہو، جبکہ دوسروں کو لگتا ہے کہ ایک ساتھی بستر پر لیٹا ہے اور دوسرا ان کے اوپر کام کر سکتا ہے، تاہم نیچے والے کے لیے یہ مشکل ہو سکتا ہے۔ نمبر 7، کینچی۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے تو آپ اپنے ساتھی کو اپنے پہلو میں لیٹنے دیں اور پھر آپ ان کی ٹانگیں گھسیٹیں، لہٰذا آپ کوشش کرنا چاہتے ہیں اور اپنے دونوں کلٹس کو ایک دوسرے کے خلاف رگڑیں۔ بہت سارے لوگ اسے بالکل پسند کرتے ہیں کیونکہ اس میں رگڑنے کا اپنا ہی مزہ ہے، اور بہت سے لوگوں کے لیے رگڑنا ان کے لیے جنسی لذت اور اورگزم کا تجربہ کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ نمبر 8، پرون بوننگ۔ یہ ایک کم درجہ کی پسندیدہ پوزیشن ہے، انتہائی آسان۔ کرس کہتے ہیں نیچے چپٹے ہوئے ہیں اور اوپر سے پیچھے سے گھس کر ان پر لیٹ گیا ہے۔ گیل ایکشن پر لڑکوں کے لیے بوننگ کا شکار بہت سے احساسات کو بڑھا سکتا ہے۔ لارین کا کہنا ہے کہ ایک ساتھ ٹانگیں بہت سے احساسات کو بڑھا سکتی ہیں، لیکن یہ حرکت کرنے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔ نمبر 9، زبانی۔ زبانی ہے مطلب کس، چاہے وہ آپ کے چہرے پر بیٹھا ہو یا آپ ان پر گر رہے ہوں، تو زبانی اس شخص کو اورگزم حاصل کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔ نومی کا کہنا ہے کہ واضح طور پر دیگر حصے بھی ہیں، لیکن منہ ہی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ اورگزم تک پہنچاتا ہے، بلکہ انگلیوں کا استعمال یا وولوا کے گرد رگڑنا بھی۔ اور کرس کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگ اورل سیکس کو اینل سیکس پر ترجیح دیتے ہیں۔ اورل سیکس اس وقت ہوتا ہے جب کوئی جنسی ساتھی وصول کنندہ کے عضو تناسل کو چوستا ہے، پھونکتا نہیں۔ بہت سارے لڑکے مکد جنسی کے مقابلے میں زبانی جنسی تعلقات کو ترجیح دیتے ہیں، اور دوسروں کے لیے زبانی طور پر ایک حقیقی ٹرن آف ہو سکتا ہے۔ نمبر 10، باہمی ماز۔ اگر آپ واقعہ تمام موڈ حاصل کرنے اور جنسی تعلق کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں، لارین کہتی ہے کہ ایک ہی وقت میں مشت زنی کرنا اور ایک دوسرے کو دیکھنا واقعہ گرم ہو سکتا ہے، جیسے اپنے ساتھی کو اورگزم ہوتے دیکھنا جب آپ اورگزم کر رہے ہوں۔ یہ میرے لیے ایک ناقابل یقین حد تک گرم تجربہ لگتا ہے۔ اگر یہ تمام پوزیشنیں آپ کی جنسی زندگی میں پہلے سے ہی گردش میں ہیں اور آپ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں یا اس میں تھوڑا سا مزید مسالہ لگانا چاہتے ہیں، تو لارین کہتی ہے کہ مقام کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ شاور سیکس یا کار سیکس کی کوشش کر سکتے ہیں یا کچن کاؤنٹر پر کر سکتے ہیں۔ آپ مکس میں ایک کھلونا شامل کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، لہٰذا ایک دلچسپ نئی چیز منتخب کریں جسے آپ آزمانا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے سے پہلے اپنے ساتھی کو اس کے بارے میں خبردار کریں تاکہ ان کے پاس تیاری کا وقت ہو اور پھر وہ وہاں سے اس کی منصوبہ بندی کریں، لیکن پورے پہیے کو دوبارہ بنانے کی کوشش نہ کریں، بس تھوڑی سی نئی چیز شامل کریں۔